السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کو گزارے، کس طرح انسان اپنی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. میرے دوستوں، اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی سب سے زیادہ تعلیم یہ دی ہے کہ جہاں ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارنے میں صرف مگن رہتے ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی اچھے سے گزر جائے تو ہمارے لیے یہ بہت کامیابی کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بہت کامیابی کی بات ہے. لیکن اسلام وہیں پر ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں مگن رہ کر اپنی دنیاوی زندگی کو مت گزارو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انسان بھی تمہارے جیسے ہیں، ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا، جہاں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ہر ایک انسان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اوپر یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق کو ادا کرے. جس طرح اللہ نے والدین کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد والدین کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا. ان دونوں چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید بندے کو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کرو. آج ہم اور آپ اس بات سے کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے پڑوسی کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. ہم تو سکون اور چین کی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے پاس جو ہمارے پڑوسی ہیں، کیا ان کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں ان کے بارے میں کوئی چیز بتائی ہے؟
میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نبی علیہ السلام کے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید والے احکام لے کر آ رہے تھے، بہت زیادہ تاکید والے احکام لے کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی تاکید والے احکام لے کر آتے تھے پڑوسی کے سلسلے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو یہ احکام لے کر نہ آئے کہ پڑوسیوں کو وارث بنانے کا حکام لے کر نہ آ جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں اس کو کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جائیداد اور اس کے مال اور اس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا حقدار سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، اس بارے میں سب سے زیادہ خدشہ ظاہر کیا، بلکہ الفاظ موجود ہیں کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کا حکم لے کر نہ آ جائے کہ جب کسی پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا پڑوسی اس کے وراثت کا حقدار ہوگا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ویسے حکام لے کر نہیں آئے، بلکہ مطلق حکام لے کر آئے، صرف پڑوسی کے الفاظ کو لے کر آئے۔ جار کا لفظ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور اس جار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، اس کے اندر نہ مسلمان کی قید لگائی ہے، اس کے اندر نہ کوئی فرقے کی قید لگائی ہے، اس کے اندر نہ کوئی مسلک کی قید لگائی ہے، بلکہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جار کا الفاظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے پاس، اگر آپ کے گھر سے لگ کر اگر کسی کا گھر ہے جس کو ہم اور آپ پڑوسی کہتے ہیں، اس پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا مکمل طور پر خیال رکھیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تب بھی پڑوسی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی وہ ہمارا پڑوسی ہے، اگر وہ عیسائی ہے تب بھی ہمارا پڑوسی ہے، اگر وہ سکھ یا کرسچن ہے یا کوئی بھی خاندان یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تب بھی وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ اگر وہ مسلمان ہے تب تمہارا پڑوسی ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو تمہارا پڑوسی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر ایک تمہارا پڑوسی ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ بیان فرمایا ہے اگر آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی اچھی چیزیں بن رہی ہے، اگر آپ گوشت یا کوئی اور چیزیں بناتے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ بننے کے بعد آپ اس اچھے کھانے کو اور اچھے چیز کو آپ اپنے پڑوسی کے گھر تک بھی پہنچائے تاکہ آپ کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ قائم رہے اور محبت اور اخوت کے ساتھ وہ پڑوسی تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسلمان ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکام کے
مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے 100 پڑوسیوں کے گھروں سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، نماز کا پابند ہے، روزے رکھتے ہیں، تو اس آدمی کی برکت سے، اس آدمی کی وجہ سے جو ہمارے گھروں کے آس پاس جو گھر ہوتے ہیں، اس آس پاس یعنی 100 گھروں سے جو 100 گھروں کے اندر جو مصیبتیں یا بلائیں آنے والی ہوتی ہے، تو اس نیک آدمی کی برکت سے ان 100 گھروں سے مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہے۔ یہ پڑوسی کے حقوق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے اس طریقے کے مطابق اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارے معاشرے سے بالکل جو جھگڑا اور فساد ہے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم نیک بن جاؤ، پھر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے اس بات کا علم ہوگا کہ میں نیک بندہ بن گیا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نیک بندہ بن جاؤ گے اور تم اس وقت دیکھو گے اگر تمہارا پڑوسی تمہیں نیک کہتا ہے، اگر تمہارا پڑوسی تم سے ہر چیز کے سلسلے میں محفوظ ہے تو تم جنت میں اس عمل کے ذریعے داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارا پڑوسی تم سے محفوظ نہیں ہے، اگر تمہارا پڑوسی تم سے خفا ہے، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ تو تم نیک آدمی نہیں ہو، تم نیک آدمی نہیں ہو۔ اب ذرا سوچے، اگر ہمیں اور آپ کو ہمارا پڑوسی اچھا آدمی کہتا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو ہمارا پڑوسی نیک بندہ کہتا ہے، نیک آدمی کہتا ہے، تو میرے دوستو ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، بلکہ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اور آپ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہم سے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خفا ہے، کہیں ہم سے تو ہمارا پڑوسی نفرت نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے، اگر وہ بیمار ہو جائے ہم اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں گے، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو ہم اس چیز کو اگر ہم ان تک پہنچائیں گے، تو میرے دوستو پھر ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ پھر ہمارے معاشرے سے جھگڑے فساد یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر امن و سلامتی والا معاشرہ ہمارا معاشرہ بن جائے گا۔ صرف اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل پر ہم اگر اس ایک عمل کو اپنا لیں گے تب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم پڑوسی کس کو کہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر کے آس پاس بہت سے گھر ہوتے ہیں، آخر ہم کس گھر کو اپنا پڑوسی سمجھے، کس گھر کے رہنے والوں کو اپنا پڑوسی سمجھے؟ تو علماء کرام نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 4 قسم کی
کی باتیں بیان فرمائی ہے کہ ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ اگر تمہارے گھر سے دوسرا گھر ملا ہوا ہے تو وہ تمہارا پڑوسی ہے، اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو آواز دو، جہاں تک تمہاری آواز پہنچے وہاں تک کے لوگ تمہارے پڑوسی ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ یہ بیان فرمایا ہے کہ پڑوسی اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ جو فجر کی نماز تمہارے ساتھ پڑھتا ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اور پھر بہت لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس راستے سے تم گزرتے ہو اور اگر اسی راستے سے دوسرے لوگ بھی گزرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، تو اسلامی اعتبار سے وہ گزرنے والے پورے کے پورے تمہارے پڑوسی ہے۔ پھر دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ پڑوسی وہ ہے اگر تمہارے گھروں سے لگ کر 40 گھر ہے تو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ہر ایک کا خیال رکھے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو میرے دوستو وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور ہم بھی ان سے خوش ہوں گے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پڑوسی کے 3 حقوق ہیں، یعنی پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو رشتہ دار ہے، ایک قسم تو وہ ہے جو رشتہ دار ہے اور مسلمان ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو مسلمان ہے رشتہ دار نہیں ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو نہ مسلمان ہے اور نہ رشتہ دار ہے، بلکہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ پڑوسیوں میں شامل ہوتا ہے، اور ان تینوں قسموں کے پڑوسیوں کے حق کو ادا کرنا ہر ایک انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ جو پہلے قسم کے جو پڑوسی ہے، یعنی جو رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان ہے، تو اس کا 3 حق ہے۔ ایک حق تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کے ناطے وہ تمہارے حقدار بنتا ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر کے آس پاس ہے، تمہارے وہ پڑوسی ہے، جس کی وجہ سے اس کے 3 حق ہیں، اور ان تینوں حق کو ادا کرنا تمہارے اوپر پر ضروری اور لازم ہے۔ اور دوسرے قسم کے پڑوسی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تب بھی تمہارے اوپر اس کا حق لازم اور ضروری ہے، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی تو ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کا 2 حق ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو پڑوسی ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے بلکہ صرف اور صرف پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اور آپ اس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا، پھر ہمارے معاشرے سے نفرت ختم ہو جائیں گی، ہمارے معاشرے سے جھگڑے اور جنگ و جدال ہر ایک چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آج ہم اور آپ اس بات پر سب سے زیادہ توجہ دیں کہ ہمارے پڑوسی کا ہم پر کیا حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے کہ جو خود اپنے پیٹ بھر کر رات کا کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اور اس کے بچے اور بچیاں، بیوی اور بلکہ اس کے گھر کے افراد، بلکہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو اس کے پڑوسی کا خیال نہ رکھے۔ اس لیے آج ہم اور آپ اس بات پر سب سے زیادہ توجہ دیں، اگر ہمارے گھر کے پاس کسی کا گھر ہے، اگر ہمارے گھر کے سامنے کسی کا گھر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا
والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو میرے دوستو ہمارا وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا وہ پڑوسی ہے، تو ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا پورا خیال رکھیں۔ اس لیے اگر ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کی برکت سے تمہارے گھر سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ میرے دوستو آخری بات یہ بتاتا ہوں کہ صرف لوگ ہمارے پڑوسی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے ساتھ جو دو فرشتے ہیں وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم اپنے زبان سے کسی کو گالی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زبان سے اس نکلی ہوئی گالی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اس غیبت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی تمہارے پڑوسی ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہمہ وقت رہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دونوں کندھوں کے درمیان دو فرشتے ہیں جس کو ہم اور آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ اگر ہم اور آپ کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے اس اعمال کی وجہ سے وہ دونوں فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کوئی برے اعمال کرتے ہیں، اگر ہم اور آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، اگر ہم اور آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح ان فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ہمہ وقت ایسا کام کرے جس سے نہ لوگوں کو تکلیف ہو نہ ان دونوں فرشتوں کو بھی تکلیف ہو۔ اور آگے علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ صرف وہ فرشتے تمہارے پڑوسی نہیں ہے، بلکہ تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے دل کو کنٹرول کر کے رکھتے ہو، اگر اپنے دلوں کے اندر اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہو، تو اس خیالات کی وجہ سے تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ اچھے کام کرنے لگتے ہیں، تمہارے ہاتھ اچھے کام کرنے لگتے ہیں، تمہاری زبان اچھی بولی بولتی ہے، تمہاری آنکھیں اچھی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ لیکن اگر اسی دل کے اندر ہم برے خیالات کو پیدا کریں گے تو میرے دوستو ان برے خیالات کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بھی غلط کام کریں گے اور ہماری آنکھیں بھی غلط دیکھے گی، ہماری زبان بھی غلط بولے گی اور ہمارے پیر بھی غلط چیز کی طرف چلیں گے۔ اس لیے دل جو ہے وہ بھی ہمارا کیا ہے؟ پڑوسی ہے۔ ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اپنے دل کو اچھی چیزوں کو جگہ دے، بری چیزوں کو جگہ نہ دے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھتے اور مانتے بھی ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر ایک آدمی سے پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں کوئی کوتاہی کی تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتایا ہے، لیکن ایک اچھے اخلاق کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں۔ اگر ہم اور آپ کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں، ہمارے سفر کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جگہ موجود رہتا ہے، لیکن جب ہم دوسرے آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دونوں پیر کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ وہ فلاں بندہ ہمارے سیٹ پر آ کر نہ بیٹھ جائے۔ میرے دوستو یہ ایسا سلوک ہمیں اسلام نے ہمیں درس نہیں دیا ہے، نہیں سکھایا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو وہ جو فلاں آدمی جو آنے والا ہے اس کے دل کے اندر ہمارے سلسلے میں نفرتیں اور بغاوتیں اس قدر بھری ہوئی ہوگی اور وہ یہ سوچے گا کہ کتنا گندا انسان ہے، ابھی میں جا کر بیٹھا بھی نہیں، اگر میں سوچا بھی نہیں، لیکن میرے جانے سے پہلے، میرے بیٹھنے سے پہلے اس بندے نے اپنے دونوں پیروں کو پھیلا رکھا ہے۔ یہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر ہم وہیں پر ہم اس شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر اگر ہم اس سے پوچھتے کہ آؤ ذرا ہمارے پاس جگہ خالی، آئیے آپ آ کر کے بیٹھیے، تو آپ ذرا سوچئے وہ بندہ کتنا خوش ہوگا
ہوگا وہ خوشی کا اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہ بندہ خوشی سے ایسے الفاظ کہیں گے کہ میں نے بہت سفر کیا, میں نے ٹرینوں کا سفر کیا, جہاز کا سفر کیا, بلکہ ہر چیز کے ذریعے میں نے سفر کیا, لیکن آپ جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا. میرے دوستو, اگر ہم اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے تب ہمارا اسلام آگے بڑھے گا, تب اسلامی تعلیمات آگے بڑھے گی. اگر ہم اور آپ ایسے بدتر سلوک کریں گے تو میرے دوستو وہ دیکھ کر ہم سے خود نفرت کرنے لگیں گے, نفرت کے بجائے ہم سے دشمنی اور عداوت میں ابھر آئیں گے. اس لیے آج ضرورت ہے ہم ہر اعتبار سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. اگر ہم سفر میں ہیں وہاں بھی خیال رکھیں. اگر ہم اور آپ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں ہم اس کا بھی خیال رکھیں. ہمارے سینے میں جو موجود دل ہے ہم اس کا بھی خیال رکھیں. میرے دوستو, یہ تمام چیزیں ہمارا پڑوسی ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو میرے دوستو اس کا انجام دنیا کے اندر بھی برا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی برا ہوگا. اس لیے ہم اور آپ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.